السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زمین روئی ہمارے حال پر اور آسمان بھی رویا، ہماری بے بسی کو دیکھ کر سارا جہان رویا۔ دوستو، غزہ کے ہاسپٹل لاشوں سے بھر گئے ہیں، کفن ختم ہو گئے ہیں، بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور جانیں دیتے جا رہے ہیں، اور ہم بے بس ہیں اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سچ میں ماتم کیجیے ہماری بے بسی پر۔ اب تو بولنے پر بھی آزادی نہیں ہے۔ دوستو، فلسطین میں موت کا فرشتہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ موت کا فرشتہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ فلسطین میں گھوم رہا ہے اور روحیں نکال رہا ہے۔ وہاں کے منظر، وہاں کے فوٹوز، وہاں کی ویڈیوز دل کو دہلا دینے والے ہیں، آنسو بہا دینے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہاں کے منظر جو ہے کچھ کہنے کے لائق نہیں ہیں، آدمی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اور وہ ظالم اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا نبی تو ہوا میں اڑتا تھا، جنات اور انسان پر حکمران تھا اور وہاں حکمرانی کرتا تھا، اور وہ تخت، اور ہمیں بھی وہ تخت چاہیے جس پر بیٹھ کر ہم پوری دنیا کو چلائیں۔ بخدا اسی چکر میں وہاں کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو، سب کی وہ جانیں لے رہا ہے، اور اس کی مدد کو بہت سارے ہیں، اور فلسطینیوں کی مدد کو صرف ایک خدا ہے عرش پر، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ ایک ایک بچے کی آخری دردناک چیخ اس کے پاس محفوظ ہے۔ وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں جو صرف اور صرف یہ ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ 57 مسلم ممالک کے حکمران صرف اپنے جبے اور رومال ٹھیک کر رہے ہیں۔ 57 مسلم ممالک کہنے کے لیے ہیں، اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب کے ساتھ اپنے جبے اور رومال سب صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سروں پر بھی قیامت صغریٰ آ گئی ہے، ان کا وجود بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی کہ ان کو آخر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے۔ دوستو، فلسطین والے مسجد اقصیٰ کو بچاتے بچاتے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم بے قیمت دنیا سے جائیں گے۔ دوستو، پریشانی کسی کی بھی ہو، ہماری پریشانی ہے، اور مصیبت کسی کی بھی ہو، ہماری مصیبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان کہیں بھی پریشان ہو، دنیا کے دوسرے کونے کا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو جو اس کام کو کر سکتے ہیں، ظلم کو روک سکتے ہیں، ان کو ظلم کو روکنے کے لیے ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک کسان کے گھر کا واقعہ ہے۔ اس کے گھر میں مرغی بھی پالتا تھا، وہ بکری بھی پالتا تھا، کبوتر بھی پالتا تھا، اور اس گھر میں کچھ چوہے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن اس کو پالتا نہیں تھا، وہ بل میں سے جس طریقے سے رہتے ہیں۔ ایک دن اس چوہے نے دیکھا کہ کسان تھیلے میں بھر کر کچھ لایا ہے، اسے ایسا لگا کہ کچھ ناشتہ پانی آیا ہے۔ تھیلے میں سے اس نے سامان کو نکالا تو اس میں چوہا دانی تھی۔ جب اس چوہے نے چوہا دانی کو دیکھا کہ کسان کے گھر میں چوہا دانی آ گئی ہے، تو سمجھ گیا کہ میرے لیے آئی ہے۔ سب سے پہلے ہو گیا کبوتر کے پاس، کبوتر کو اس نے بتایا کہ بھائی گھر میں چوہا دانی آئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو کبوتر نے خوب اس کا مذاق اڑایا اور خوب ہنسا، اور کہنے لگا یہ تیرے لیے آیا ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اس میں تھوڑی پھنسوں گا، تو پھنسے گا، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال چوہا مایوس ہو کر واپس آ گیا مرغی کے پاس، مرغی کو بتایا کہ گھر میں چوہا دانی آئی ہے۔ مرغی بھی خوب ہنسی، کہنے لگی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تیرا مسئلہ ہے۔ بہرحال دونوں جگہ سے مایوس ہو کر یہ بیچارہ چوہا گیا بکری کے پاس کہ گھر میں چوہا دانی آئی ہے، کچھ کرو۔ بکری اتنا ہنسی، ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔
اور لوٹ پوٹ ہونے کے بعد اس نے آخر میں یوں کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، چوہا دانی مجھے تھوڑی پھنسنا ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے۔ بہرحال چوہا مایوس ہو کر اپنے بل میں چلا گیا۔ رات ہوئی اور وہ چوہا دانی کو جس طریقے سے پھنسانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے رکھا گیا۔ ایک زہریلا سانپ اس میں آ کر کے پھنس گیا۔ جیسے ہی اس چوہا دانی میں زہریلا سانپ پھنسا ہے تو اندھیرے میں کچھ دکھا نہیں۔ کسان کی بیوی نے اس سانپ کو پکڑا اور اسے چوہا سمجھ کے پکڑا۔ جیسے ہی اس نے چوہا سمجھ کے اس سانپ کو پکڑا، سانپ نے کسان کی بیوی کو ڈس لیا اور تھا زہریلا سانپ۔ صبح کو سانپ اتارنے والے، سانپ کا جو زہر اتارتے ہیں ان کے پاس گئے تو اس نے بتایا، اس حکیم نے، کہ کبوتر کا سوپ پلاؤ۔ کبوتر کا سوپ پلانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا گھر میں ہمارے کبوتر ہے ہی ہے، تو کبوتر کو کاٹنا پڑا۔ تو ایک گیا کبوتر کا سوپ پلانے کے لیے۔ اب کسان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ جمع ہوئے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو ان کی ضیافت بھی کرنا پڑے گا، ان کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس لیے مرغی کو کاٹا گیا۔ پھر کیا ہوا، مرغی بھی کٹ گئی، کبوتر بھی کٹ گیا، اب رہ گئی بکری۔ لیکن کسان کی بیوی اس پریشانی سے بچ نہیں پائے بلکہ وہ مر گئی۔ جب مر گئی تو اس کو کئی لوگ جمع ہو گئے۔ جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے تو ان کی ضیافت کے لیے بکری کو کاٹنا پڑا۔ بکری بھی کٹ گئی اور سب کی ضیافت ہو گئی۔ جس کے لیے وہ چوہا دانی آئی تھی، وہ چوہا بچ گیا اور کبوتر کو بھی کاٹنا پڑا، مرغی کو بھی کاٹنا پڑا اور بکری کو بھی کاٹنا پڑا۔ تو کوئی پریشانی آئے، پریشانی ہماری، سب کی پریشانی ہماری اپنی پریشانی ہے۔ اس لیے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔